شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے کہ یا مسجد اقصی ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے، ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، مسجد اقصی کی آزادی نصیب کرنا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصی سے کیا، اور قرآن نے اس مسجد اقصی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں، اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے، اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصی ہے۔ تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے کہ یا مسجد اقصی ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آج دل بہت دکھا ہوا ہے، لہجہ بہت زخمی ہے۔ 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اور مسجد اقصی میں گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصی سے حرام باندھے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، اس عمر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ نجدین نبی دا وانگ یتیمہ تے گھر گھر تکے کھاوے، کتوں لبا عمر بہادر بولے نونگا۔ بیت المقدس کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ قبلہ اول کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما، اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما۔ اللہ بلاد شام کی خیر فرما، شامی مسلمانوں کی مدد، نصرت اور اعانت فرما۔ اللہ ان بچوں کی، ان یتیموں کی نصرت فرما، اللہ ان دکھیوں کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما۔ اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں کی خیر فرما۔ اللہ اس لہو لہو امت کی خیر کر دے، زخم زخم امت کی خیر کر دے، بلاد شام کی خیر فرما۔ اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ قبول کر دے۔ اللہ وہ خبر بھی ہمارے کان کبھی سن پائیں کہ مسجد اقصی آزادی کی بہاریں دیکھ چکی۔ اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، وہ وقت نصیب کر دے، وہ لمحے نصیب کر دے کہ اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھیں۔ اللہ اسلام کو فروغ اور بانکپن عطا کر دے، اللہ کرم فرما دے۔ اللہ ایسے حکمران نصیب فرما جو اس امت کے یتیموں کو گود میں تھام لے، اللہ تڑپتے یتیموں کی فریاد سن لے۔
اللہ سیریا کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرما. اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے. اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے. اللہ اس امت کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے. معاشی، معاشرتی، اقتصادی، عسکری قوت اس امت کو بنا دے. اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے. اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے. اللہ فاروق اعظم کا سایہ ہی نصیب کر دے. اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے. اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہ تڑپ تڑپ کے تیرے امت کا عروج مانگ دے. اللہ اس امت کو عروج دے دے. اللہ اس امت کو عروج دے دے. اللہ وہ دن ہمیں ضرور نصیب کرنا جب مسجد اقصی کو آزاد دیکھ سکے. اللہ ہماری پیشانیاں تڑپ رہی ہے مسجد اقصی کے صحن میں سجدوں کے لیے. اللہ 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 ان سارے لوگوں کو مسجد اقصی کے صحن میں سجدے نصیب کرنا. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں جھولیوں میں خیرات ڈال دے. اللہ ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کیا ہے؟ ہماری دعائیں قبول کر. اب دیکھو اس وقت کہاں کہاں مسلمان مصیبتوں کا شکار ہیں. خاص طور پر آج کل فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر قیامت ٹوٹ رہی ہے. تو اب اگر ہم گناہ بھی کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی جائیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر دیجئے، یا اللہ ہمیں نصرت سے نواز دیجئے، تو گناہ کر کر کے دعائیں مانگیں گے، گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر کر کے چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. تو یہ نہیں ہو سکتا. اس واسطے اس کا اہتمام کرنا چاہیے سارے مسلمانوں کو کہ گناہوں سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے ساتھ پھر اپنی زندگی کو سنواریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جو کہ اس وقت اسرائیلی ظلم و تشدد کے شکار ہیں ان کے لیے دعا کریں اہتمام کے ساتھ. اور اس رمضان میں شاید اللہ والوں نے کچھ خصوصی دعائیں کی ہیں جس کے نتیجے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فلسطین کے مظلوم اور مقہور مسلمان الحمدللہ اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو بھی ڈرنے پر مجبور کر دیا ہے اور اس کو گھبرانے پر مجبور کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی طاقت میں اور ان کی قوت میں اور ان کے جذبوں میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے. تو کچھ بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظاہری اسباب و آلات کا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری دعائیں سن لی، ہماری توبہ قبول کر لی، ہمارے استغفار کو قبول کر لیا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں معمولی انسانوں کے سامنے ڈھیر ہو جائیں. کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ. قرآن کہتا ہے کہ کتنے چھوٹی سی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو جاتی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان چھوٹی جماعت کو، حماس کی جماعت کو یا اللہ ایسا ہی بنا دیجئے، اور یہ جو بڑے بڑے جغادری ہیں اور بڑے بڑے سورما ہیں، اے اللہ ان کے اوپر قوت عطا فرمائیے، ان پر فتح و نصرت عطا فرمائیے. مسلمان ممالک تو خاموش پڑے ہیں، بلکہ الٹا افسوس یہ ہے کہ بعض ممالک اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، بعض ممالک ان کے مرنے والوں کو کہ تعزیت کے لیے تو جا رہے ہیں، اور مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں اپنے دفاع کے لیے شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے نام پر شہید ہو رہے ہیں، نمازوں کے دوران گولہ باریاں ہو رہی ہیں اور وہ نماز ادا کی جا رہی ہے اور ان کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں. ان لوگوں کے حمایت میں ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ جائے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ ان کے ہمنوا بنے اور ان کی مدد کریں. طاقتیں ان کے پاس ہیں، قوتیں ان کے پاس ہیں، مگر وہ مغربی طاقتوں سے ڈر کر بلوں میں چھپے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ایک جیسا نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو بڑی بڑی طاقتوں کو کچل کر رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس موقع کو بھی ایسا ہی بنا دے، بشرطے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں اور توبہ کا
दामन थामें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, गिड़गिड़ाएं, रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें कि अल्लाह इसको, इस सूरत हाल को हमारी फतह से तब्दील फरमा दी। हमारे नबी की ख्वाहिश थी कि किबला बैतुल्ला हो जाए, मक्के वाले, लेकिन आप नमाज पढ़ते थे बैतुल मक़दस की तरफ मुँह कर। 18 महीने ये काम चलता रहा। मक्के में थे उस वक्त तो आप हजर असवद की तरफ से खड़े होते तो बैतुल्ला भी सामने होता और बैतुल मक़दस भी सामने होता, लेकिन जब मदीने गए तो उल्टा हो गया, वो जनूब में, बैतुल मक़दस शिमाल में। तो आपकी तमन्ना थी कि इधर हो जाए, तो अल्लाह ताला ने इस पर कुरान उतारा कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, हम देखते रहते हैं आपकी नज़र बार बार आसमान की तरफ उठती है, इस उम्मीद में कि शायद किबला तब्दील हो जाए। तो इसके बाद बस ये उस मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, इर्द गिर्द चूँकि सरज़मीन शाम है तो उसमें अल्लाह ने बरकतें रखी, दुनियावी बरकतें भी रखी हैं और रूहानी बरकतें भी। रूहानी बरकतें ये हैं कि जितने पैगंबर इस सरज़मीन में आए किसी दूसरी ज़मीन में नहीं आए, और जितने पैगंबरों की वहाँ कब्रें हैं सरज़मीन शाम में और बैतुल मक़दस में, इतनी कब्रें पैगंबरों की कहीं नहीं हैं, किसी और जगह पे इतनी कब्रें नहीं हैं। और
دنیاوی برکتیں کیا ہیں کہ وہاں کی پیداوار، وہاں کی ہوا وہ بہت صحت کے لیے مفید ہے. انار، وہاں کا زیتون، وہاں کی انجیر، یہ سارے ایسے برکت والے پھل اللہ وہاں پیدا کرتا ہے اور بہت وافر مقدار میں. میں ترکی کے میں شام کے بارڈر تک گیا ہوں. پہلے تو شام کا علاقہ بہت وسیع تھا، تو یہ تو اب جو شام ہے یہ تو تھوڑا سا رہ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شام ہے وہ تو بہت وسیع رقبہ تھا. تو وہ ترکی کے بارڈر پہ جب آپ جاتے ہیں اور شام کی سرزمین ملتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہاں کی ہوا میں ایک خاص قسم کی ایک محسوس ہوتا ہے انسان کو اپنی صحت، اور ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. اور زیتون بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انجیر بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انار بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے. وہاں کے لوگوں کی صحتیں، ان کے چہروں کی فریشنس وہ صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین میں جسمانی برکتیں بھی بہت زیادہ رکھی ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب یہ بتایا نا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں، تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہوں گی. تو وہ مسجد بہت زیادہ برکت والی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,000. اور بعض روایات میں آتا ہے مسجد اقصیٰ میں 50,000 اور مسجد نبوی میں 1,000. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کی طرف. کیا مطلب؟ وہ سفر جو بنیت عبادت ہو، بنیت عبادت یعنی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے. ویسے تو کوئی بھی مسجد ہو آپ ویسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں، اس کو سفر کر کے بھی انسان جا سکتا ہے ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھئی مسجد کیسی بنی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں. لیکن اعلیٰ وجہ تقرب یعنی وہ سفر جو بطور عبادت کے ہوگا، ان میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف زیارت کے لیے سے جانا ہی بذات خود شریعت میں مقصود ہے اور ایک عبادت ہے، اور ان میں جا کے نماز پڑھنے کی اضافی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو وہ 3 مسجدیں آپ نے فرمایا، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصیٰ اور ایک مسجد نبوی. تبھی مسلمان جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں تھی تو مسلمان مسجد اقصیٰ بھی سفر کر کے جایا کرتے تھے، مسجد حرام بھی، اور مسجد نبوی تک تو الحمدللہ اب بھی جاتے ہیں. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کے نماز نصیب ہو اور مسجد اقصیٰ کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو. یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، وہاں جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس زیارت سے محروم ہیں. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مبارک مسجد جس کی طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر لے کر گیا، اور خاص طور پر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھوائی گئی معجزاتی طور پر، اللہ ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے. آگے اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں. وہ نشانیاں یہی ہیں کہ جو معراج کی رات آپ کو دکھائی گئیں، پیغمبروں کی زیارت کروائی گئی، جنت جہنم دکھائی گئی، تو یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں تھیں. خود معراج خود ایک بڑی نشانی ہے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی انسان تو محتاج ہے کہ جب تک اسے سنایا نہ جائے وہ سن نہیں سکتا، دکھایا نہ جائے وہ دیکھ نہیں سکتا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نشانیاں نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے دکھائیں، اللہ نے سنائی. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، اسے وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر وقت ہر چیز کو سن بھی رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ پیغمبروں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کتاب دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم کتاب دے چکے ہیں. اور بیت المقدس کا تذکرہ ہے نا، تو یہودی بیت المقدس پہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتے رہے کہ بیت المقدس تو ہمارا ہے اور اس میں تو ہمارے پیغمبر مدفون ہیں. تو اس کا بھی اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اہل یہودیوں کو کتاب دی تھی مگر انہوں نے کتاب کا حشر کیا. تو آگے پورے رکوع میں اسی کی تفصیل ہے کہ کس طرح انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے یہ خلافت چھینی ہے اور بیت المقدس ان سے چھینا گیا ہے. اسی کا تذکرہ ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے ہدایت بنایا تھا اس کتاب کو، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ان سے کہا تھا میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا.
اللہ ہی سے دوستی لگانا، اللہ ہی کو اپنا وکیل یعنی کارساز سمجھنا کہ اللہ ہی تمہارے کام بنائے گا بگاڑے گا، لہذا اللہ ہی سے بنا کے رکھنا ہے۔ وکیل کہتے ہیں جو آپ کے کام بنانے والا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے، اللہ ہی کو کارساز سمجھو گے، تو پھر ظاہر ہے اس کی اطاعت بھی کرو گے نا، مگر یہودیوں نے ایسا نہیں کیا۔ آگے اللہ خطاب کرتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اے ان کی ذریت، یعنی اللہ تعالی ہم سب سے، پوری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ان کی اولادیں ہو تم۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوئے تھے، ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے، حام، سام اور یافس، جن کا نام بیان کیا جاتا ہے۔ تو باقی ساری نسل انسانیت کی انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ تو وہ چونکہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم اے انسانوں، تم ان کی نسلیں ہو جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، جو ان کے 3 بیٹے تھے۔ تو گویا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے جو باپ دادے تھے نا، نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے، وہ تو شکر گزار بندے تھے، جن کے شکر گزاری کی وجہ سے پوری انسانیت کو تباہ کر کے ہم نے چند لوگوں کو کشتی میں سوار کیا تھا، آگے تم انہی کی نسلیں ہو۔ اگر وہ شکر گزار نہ ہوتے تو تمہیں بھی زندگی اور حیات نہ ملتی، اس لیے آگے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، نوح تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے، تو تم انہی کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا۔ تو گویا کشتی میں سوار کرنے والوں پر بھی ہم نے احسان کیا اور تم پر بھی ہم نے احسان کیا، کیونکہ اگر ان کو ہم کشتی میں سوار نہ کرتے اور طوفان میں غرق کر دیتے تو تم بھی پیدا نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہارے باپ شکر گزار تھے، جن کی وجہ سے ان کو اور ان کے بیٹوں کو میں نے کشتی میں سوار کر کے بچایا، تو انہی کی وجہ سے میں نے تمہیں بھی بچایا۔ تو اے ان لوگوں کی ذریت، اے ان لوگوں کی نسلوں جن کو میں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، نوح شکر گزار آدمی تھے۔ تو کیا مطلب، تم بھی میری ان آیات کو غور سے سنو اور تم بھی شکر گزار بنو۔ تو آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ اس میں نیا مضمون ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، تم ناشکری کرو گے، جس کی وجہ سے تم پر اللہ کے عذاب آئیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ان پر قوم مسلط ہو کر ان کو عذاب چکاتی رہی۔